آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارا پروگرام مؤخر ہوا، تاہم جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں آج کے مضمون کے بارے میں کچھ مختصر باتیں کر دی جاتی ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ جوان العمر بچیاں جب اسکول، کالج، یونیورسٹی سے فارغ ہوتی ہیں تو مناسب رشتہ ملنے پر ان کی شادی کر دی جاتی ہے، پھر وہ ماں بن جاتی ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ماں بن کر کیا کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی ڈگری بھی نہیں جو پیرنٹنگ سے متعلق ہو، کوئی ڈپلومہ بھی نہیں، اور ایسی کتاب بھی عام طور پر کم ملتی ہے جس میں بچوں کی تربیت کے بارے میں ہر پہلو کو تفصیل سے بتایا گیا ہو۔ بعض کتابیں دینی اعتبار سے بچوں کی تربیت کے متعلق ہیں، مگر میڈیکلی بالکل میٹیریل نہیں ملتا، تو اس بات کی ضرورت محسوس کی، چنانچہ ہم نے بہت بیسٹ سیلنگ بکس خریدیں اور 25-30 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ پھر آسٹریلیا سے بچوں کی گروتھ کے بارے میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کا ریسرچ پیپر منگوائے، پھر امریکہ کی 2 یونیورسٹیوں سے ریسرچ پیپر منگوائے، پھر پتہ چلا کہ یورپ میں فرانس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ایٹیکیٹ سب سے اچھے سمجھے جاتے ہیں، تو ہم نے پھر وہاں سے کتاب منگائی۔ پھر پتہ چلا کہ پورے یورپ میں جرمن لوگوں کے جو بچے ہیں وہ برین کے اعتبار سے سب سے آگے ہوتے ہیں، تو ہم نے ان کا میٹیریل منگوایا۔ تو الحمدللہ مہینوں کی محنت کے بعد ہم نے بچے کی پرورش کے بارے میں جو مضمون تیار کیے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان کو دل کے کانوں سے سنیں گی، نوٹس بنائیں گی اور اس کو اپنے لیے ایک ڈاکومنٹ کے طور پہ استعمال کریں گی۔ There is nothing to be feared, it is to be understood۔ ڈرنے کی بات نہیں ہوتی، سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ جب بچی کو پتہ چل گیا کہ بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے، پھر اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ تاہم چند باتیں۔ پہلی بات یہ کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کو ذہنی طور پہ تیاری کرنی چاہیے۔ آپ نے جہاز میں ایئر ہوسٹس سے سنا ہوگا کہ ویئر یور اون ماسک بیفور یو ہیلپ ادرس، کہ دوسروں کو ہیلپ کرنے سے پہلے اپنا ماسک پہلے پہنو۔ یہی معاملہ ہے کہ ماں اپنی ذہنی تیاری پہلے کرے بچے کی ولادت سے۔ ذہنی تیاری کا کیا مطلب؟ کہ کئی مرتبہ ماں سٹریسڈ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے طبیعت میں کہ کیا بنے گا، یا ڈپریشن کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ ان تمام صورتحال میں بچے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، چنانچہ اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو ٹھیک کر لے، ریلیکس فیل کرے اور یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے ایک نعمت دی ہے، بس اب اس کو پرورش دینا یہ میرا کام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس لمحے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے 3 دن کے اندر بچہ مخاطب سی غمی اور خوشی کے انداز کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ بات کرنے والا سختی سے بات کرے تو اس کو فیل ہوتا ہے، خوشی سے بات کرے تو فیل ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ بچے کا برین پیدا ہوتے ہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ججمنٹ کر لے کہ بات کرنے والا خوش ہے یا ناراض ہے۔ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ شریعت نے کہا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت دے کر اس
کے ذہن میں اللہ کا نام پہنچا دو۔ آج سائنس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اس چھوٹی عمر میں بھی بچہ میسج کو ریسیو کرتا ہے اور وہ اس کی میموری کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے ذہن میں جائے۔ فرینچ کہاوت ہے کہ یو مسٹ ٹرائی ٹو ٹریٹ نیو بورنس لائک ٹائنی پیپل ہو انڈرسٹینڈ لینگویج اینڈ کین لرن تھنگس۔ تو وہ چھوٹے بچے کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں جیسے پورا انسان چھوٹے سائز میں سامنے آ گیا ہے۔ چنانچہ بات کرتے ہوئے وہ ہیلو کہتے ہیں، پلیز کہتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں، سوری کہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچے سے بات کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں، السلام علیکم کہیں، خوش ہو تو اس کو جزاک اللہ کہیں۔ یہ الفاظ اس عمر میں جب بچہ سنتا ہے تو اس کی گھٹی میں پڑ جاتے ہیں۔ بچے کو جس طرح دودھ کی ضرورت ہے اسی طرح بچے کو ماں کے پیار کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نیچر نیڈز نرشر۔ چنانچہ ماں جتنا بچے کو اٹھائے گی، کس کرے گی، ہگ کرے گی، راکنگ، ٹاکنگ، ان تمام چیزوں کے اس کے اوپر اثرات ہوں گے۔ تو ماں کی محبت بچے کی گروتھ میں اس کو انہانس کر دیتی ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو اکثر مائیں ان کو اٹھاتی ہیں تو رائٹ سائڈ پر اٹھائیں تو بچہ جلدی چپ نہیں ہوتا، لیفٹ سائڈ پر اٹھائیں تو بچہ جلدی چپ ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سائنسدانوں نے تجربہ کیا کہ بچہ اس لیے جلدی چپ ہو جاتا ہے کہ ماں جب اس کو اپنے بائیں طرف لگاتی ہے تو اس کے دل کی دھڑکن کی آواز بچے کے کان میں پہنچتی ہے۔ یہ وہ آواز تھی جو ردمک آواز وہ پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ تو وہ مانوس ہوتا ہے اس ردم سے، اور اس